بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ہمارا آج کا لیکچر کل کے لیکچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ کل ہم نے اصناف نثر پہ بات کی تھی اور آج انہی اصناف نثر کو مزید بیان کیا جائے گا۔ عزیز بچوں، اصناف نثر میں اگلی صنف ہے ناول۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ نوویلا سے ماخذ ہے اس کا، جس کے معنی نیا، انوکھا اور عجیب کے ہیں۔ اصطلاح میں ناول اور کہانی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناول وہ قصہ ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کرے۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ دراصل ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ ناول کے لوازمات اور اجزاء کا ذکر کرنے سے پہلے ناول کی خصوصیات کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے، جن میں سے چند ایک چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ زندگی کی حقیقی تصویر ہو۔ نمبر 2 ناول نثر میں ہو۔ نمبر 3 انسانی جذبات و احساسات کی بھرپور اس میں ترجمانی کی گئی ہو اور ناول یک رنگی اور باہمی ربط رکھتا ہو۔ اور نمبر 5 اس کی بنیاد سائنسی، فلسفیانہ اور ذہنی تنقید حیات ہو۔ اور ناول کے اجزاء اور لوازمات جو ہیں ان پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو فنی اعتبار سے درج ذیل اجزاء یا لوازم ناول کا بنیادی حصہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہانی، پلاٹ، کردار۔ نمبر 4 منظر نگاری۔ نمبر 5 زبان و بیان۔ اور نمبر 6 انداز نظر۔ ناول کی مختلف اقسام ہیں، جس میں کرداری، ڈرامائی، مہماتی، واقعاتی، نظریاتی، تاریخی، جاسوسی، اصلاحی، سیاسی، معاشرتی اور سماجی ناول وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز بچوں، اگلی جو صنف ہے وہ ہے افسانہ۔ افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ صورت ہے، جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایک ایسی فکری داستان ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے اور جس میں ایک خاص کردار، ایک خاص واقعہ، ایک تجربے یا ایک اثر کی وضاحت کی گئی ہو۔ نیز اس کے پلاٹ کی تفصیل اس قدر منظم طریقے سے بیان کی گئی ہو کہ اس سے وحدت تاثر نمایاں ہو۔ افسانے کے مراحل اور اجزاء جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 موضوع کا انتخاب۔ نمبر 2 عنوان۔ نمبر 3 تمہید۔ نمبر 4 پلاٹ۔ نمبر 5 کردار نگاری۔ نمبر 6 مکالمے۔ اور نمبر 7 منظر نگاری۔ عزیز بچوں، افسانہ کی جو اقسام ہیں ان میں زیادہ تر رومانوی، تجریدی اور علامتی قسم کے افسانے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اگلی صنف نثر ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے عمل یا کر کے دکھانا۔ اصطلاح میں ڈرامہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جسے کرداروں کی مدد سے اسٹیج پر پیش کیا جا سکے، یعنی ان کے مکالمے ہوتے ہیں اور ان مکالموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں زندگی کے اعمال کے علاوہ جذبات و احساسات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی پہلو کو ڈرامے کا موضوع بنا سکتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے عناصر درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پلاٹ۔ نمبر 2 کردار۔ نمبر 3 زبان و بیان۔ نمبر 4 تخیل۔ اور نمبر 5 آرائش۔ اور نمبر 6 موسیقی ہے۔ جہاں تک ڈرامے کی اقسام کا تعلق ہے
اس میں المیہ یا ٹریجڈی، تربیہ، میلو ڈرامہ، ڈریم، مخلوط ڈرامہ، کتابی ڈرامہ۔ عزیز بچوں، اصناف نثر میں سے اگلی صنف ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ سے مراد ایسی ادبی تحریر جس میں مصنف اپنے کسی سفر کی رودات بیان کرے، سفر کے احوال کا مفصل ذکر کرے۔ دراصل سفر نامہ ایک طرح کی روداد ہے جسے آبیتی کی ایک شکل کہا جا سکتا ہے۔ سفر نامے کی عمدگی اور دلچسپی دو باتوں پر منحصر ہوتی ہے: ایک، واقعات سفر کو ندرت و جدت، اور دوسرے، انداز بیان میں تازگی۔ دور جدید میں اردو اصناف نثر میں سفر نامہ ایک امتیازی اور منفرد حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اردو کے اہم سفر ناموں میں عجائب فرہنگ، یوسف کمل پوش، سفر نامہ مصر، روم و شام، شبلی نعمانی، مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ اندلس میں اجنبی، ابن انشا کا سفر نامہ چلتے ہو تو چین کو چلیے شامل ہے۔ جہاں تک سفر نامے کی فنی لوازمات کا تعلق ہے تو درج ذیل چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 1، سفر کا بتدریج احوال بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جس ملک یا جگہ کا سفر نامہ ہو اس کی مفصل تاریخ بتائی جاتی ہے تاکہ قاری مکمل طور پر اس سے آگاہ ہو سکے۔ نمبر 3، ملک یا شہر کی مخصوص تہذیب و تمدن، رسم و رواج اور ثقافت کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قارئین کی دلچسپی کے لیے تجسس کا عنصر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، جزیات نگاری پر توجہ دی جاتی ہے۔ اور نمبر 6، بے جا طوالت سے گریز کیا جاتا ہے۔ جہاں تک سفر نامے کی خصوصیات کا تعلق ہے اس میں مشاہدے کی گہرائی، مطالعے کا سلیقہ، بنی نوع انسان کی وحدت کا شعور۔ نمبر 4، اجنبی جگہ اور اس کے متعلق تعارف اور ضروری معلومات۔ اور نمبر 5، تخیل کی رنگ آمیزی کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ جہاں تک سفر ناموں کی اہم اقسام کا تعلق ہے تو اس کی اقسام میں مذہبی سفر نامے، روایتی سفر نامے، مزاحیہ سفر نامے اور محسوساتی سفر نامے بیان کیے جاتے ہیں۔ عزیز بچوں، اصناف نثر میں سے اگلی صنف ہے مضمون نگاری۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ضمن میں لینا، احاطے میں لینا، مطلب و مفہوم کو واضح کرنا یا کسی موضوع پر تحریر یا انشاء کے ہے، انشاء پردازی جسے کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے زیر بحث مسئلے کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں اور آخر میں نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے امتحانی نقطۂ نظر سے بیان کروں تو آپ کے مضمون کے 3 حصے بنتے ہیں: ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ اور کیونکہ آپ کا یہ سوال 15 نمبروں کا ہوتا ہے تو اس کی تقسیم بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے: 3 نمبر کا ابتدائیہ، 3 نمبر کا اختتامیہ، 6 نمبر ٹوٹل ہو گئے، اور باقی 9 نمبر کا آپ کا نفس مضمون ہوتا ہے جس میں آپ مضمون کو کھل کے اور واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ عزیز بچوں، بعض مضامین تاثراتی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں ایسی ترتیب اور دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ جہاں تک مضمون کے اجزاء کی بات کی جاتی ہے تو وہی 3 اس کے حصے تمہید،
نفس مضمون اور اختتام، ان چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اور مضمون کی اقسام جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں ادبی، تاریخی، معاشرتی، مضامین، اخلاقی، سوانی، سائنسی، جغرافیائی مضامین اور مزاحیہ مضامین جو ہیں ان پر قلم اٹھایا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلی صنف ہے مکالمہ۔ مکالمہ کے لغوی معنی ہے بات یا گفتگو، یعنی جو کچھ کہا جائے۔ اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر علمی اور تحقیقی انداز میں تحریری اظہار خیال کو مکالمہ کہیں گے۔ یہ عموماً غیر دلچسپ انداز بیاں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جدید ترین مقالات میں ادبی چاشنی پائی جاتی ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ اس میں شخصی و داخلی عناصر بھی ہوں۔ حفیظ صدیقی کے خیال کے مطابق مقالہ وہ جامع نثری مضمون ہے جس میں کسی خاص موضوع پر عالمانہ تحقیق و تنقید کی گئی ہو۔ دراصل مضمون اور مقالہ ایک صنف کے دو روپ ہیں، دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ مضمون قدرے مختصر ہوتا ہے، اس کا انداز تاثراتی اور مفہوم سادہ ہوتا ہے، جبکہ مقالہ نسبتاً طویل اور عالمانہ ہوتا ہے اور اس میں مضمون کی نسبت زیادہ گہرائی ہوتی ہے اور زیادہ ٹھوس انداز میں اس کو تحریر کیا جاتا ہے۔